الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اہم موضوع چل رہا ہے، چونکہ قربانی کے ایام ہیں، عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اس حوالے سے غیر مقلدین کی طرف سے ایک شوشہ پھیل رہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے اس نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور سید المرسلین صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صحابہ میں جزیرۃ العرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے بھینس کی قربانی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے نہ تو عملاً ثابت تھے اور نہ ہی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بھینس کی قربانی کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمایا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جاموس یعنی بھینس کی قربانی کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں ہے اور نہ ہی عملاً آپ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے اس بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ جبکہ دوسری طرف برصغیر پاک و ہند وغیرہ میں جس طرح مسلمان گائے، بکرا اور دمبا وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی بکثرت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنہ والجماعہ بالاتفاق اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء غیر مقلدین بھی بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں قربانی کے باب میں جاموس بھینس کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قربانی جائز نہ ہو، ورنہ تو موجودہ زمانہ کی بہت ساری اشیاء جس طرح موبائل، کمپیوٹرز، جہاز اور ٹرین وغیرہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ان سب کا استعمال ناجائز ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جائے کہ علماء امت کا بھینس کی قربانی کے سلسلے میں کیا موقف ہے اور عمل رہا ہے، فقہاء اور محدثین نے بھینس کی قربانی کو کس بنیاد پر جائز قرار دیا ہے، وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اہل لغت کی کیا رائے ہے، اس طرح بعض علماء غیر مقلدین میں اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، واضح رہے کہ فقہاء، محدثین اور اہل لغت، حتیٰ کہ بعض علماء غیر مقلدین نے بھی بھینس یعنی جاموس کو گائے بقرہ کی جنس سے مانا ہے، بلکہ اس پر اجماع ہے، یعنی بھینس گائے ہی کی ایک نوع اور ایک قسم ہے، اور جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس جو اسی کی ایک نوع ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب آئیے بھینس کی حقیقت، ماہیت ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کی تفصیل ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ بھینس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ بھینس برصغیر میں کثرت سے پایا جانے والا ایک جانور اور ایک مشہور چوپایا ہے، جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور جو گائے سے تھوڑا بھاری، بھرکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اردو اور ہندی میں اس کے مادہ کو بھینس اور نر کو بھینسا کہا جاتا ہے۔ بحوالہ فیروز اللغات اردو جامع صفحہ نمبر 243۔ فارسی میں اسے کاؤ میش کہا جاتا ہے، جو دو لفظوں غاؤ اور میش سے مرکب ہے، اور غاؤ کا معنی ہے گائے اور بیل کے ہیں، جبکہ بیش کے معنی ہے بھیڑ، مینڈھا اور دمبا وغیرہ کے۔ گویا چوپایا
گائے اور بھیڑ کے مشابہ اسے بھینس کہتے ہیں۔ بحوالہ فیروز اللغات اردو جامعہ صفحہ نمبر 133۔ اور اسی لفظ غاؤ میں سے عربی زبان میں بھینس کا نام جاموس رکھا گیا، یعنی اصلاً عربی لفظ نہیں ہے بلکہ اہل عرب نے اسے فارسی سے عربی میں معرب کر لیا اور غاف کو جیم سے اور سین کو شین سے بدل دیا، پھر تسہیل کرتے ہوئے فاعول کے وزن پر جاموس بنا دیا، جس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ علامہ محمد بن محمد زبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں الجاموس معروف و معرب غاؤمش وہی فارسیہ، اس کی جمع ہے الجوامیس۔ محاولہ تاج العروس، یعنی بعض اہل لغت فرماتے ہیں کہ جاموس اصلاً عربی زبان کا لفظ ہے اور جمس سے مشتق ہے، جو اپنے معنی کے اعتبار سے جمود اور ٹھوس پن دلالت کرتا ہے۔ اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب اہل عرب اس چوپائے سے متعارف ہوئے تو انہوں نے اس کی حیت، جسامت اور مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اسے جاموس کا نام دے دیا۔ علامہ ابن فیوری اپنی کتاب المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر میں لکھتے ہیں کہ جمس الودق جموس کے معنی میں چکنائی، جم گئی، باب قعد سے جمد کے معنی میں، اور جاموس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ گویا کہ یہ لفظ اسی سے مشتق ہے، کیونکہ ہل چلانے، کھیتی کرنے اور اناج روندنے کے کام میں بھینس کے اندر گائے والی نرمی نہیں ہوتی۔ گویا بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے جس میں گائے اور بھیڑ دونوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ الاجماع ابن منظر میں ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ علامہ ابو الولید بن رشید ہندیہ المجتہد میں لکھتے ہیں کہ اجماع العلماء علی الجواز الضحایا من جمیع بہیمۃ الانعام، یعنی تمام چوپایوں کی قربانی کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، اور بھینس کا بہیمۃ الانعام میں سے ہونا اظہر من الشمس ہے۔ گویا بھینس کی قربانی کے جواز پر بھی علماء کا اجماع ہے۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی اس پر اجماع ہے۔ حافظ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ہمیں اس مسئلے بھینس کی قربانی کے مسئلے میں اختلاف کا علم نہیں ہے، اور ابن منظر نے فرمایا کہ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اور اس لیے بھی کہ بھینس گائے ہی کی ایک جنس ہے۔ جب بھینس کی قربانی کے جواز پر اجماع ہے اور اجماع بھی دلیل شرعی ہے، تو گویا بھینس کی قربانی کے جواز پر بھی دلیل شرعی موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ یہ بھینس گائے ہی ہے، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں الجاموس والبقرہ سوا، یعنی گائے اور الجاموس والبقرہ سواء، یعنی گائے اور بھینس برابر ہیں۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقرہ، یعنی بھینس کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقرہ، یعنی بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ اب فقہائے احناف کی تمام کتب میں بھینس کو گائے کی جنس اور نوع سے قرار دے کر قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب بدائع لکھتے ہیں کہ احناف، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ ان سب کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز ہے۔ علماء غیر مقلدین، حتیٰ کہ بعض بڑے غیر مقلدین علماء
بھی بھینس کو گائے ہی کی ایک قسم مان کر قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ القل میاں نذیر حسین دہلوی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں اور سن ایک بکری کا ایک سال یعنی ایک سال پورا اور دوسرا شروع، اور گائے اور بھینس کا 2 سال یعنی 2 سال پورے اور تیسرا شروع۔ آگے لکھتے ہیں یعنی کہ گائے میں بھینس داخل ہے، اس لیے کہ بھینس گائے ہی کی ایک جنس ہے۔ بحوالہ فتویٰ نظیریہ صفحہ نمبر 257 and 258۔ مفتی عبدالستار صاحب لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ سوال ہوا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ بحوالہ فتویٰ ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر تصریف فتویٰ ثنائیہ میں قرآن کریم کی آیت قل لا اجد فیما اوحی الیہ کی تشریح کے تحت لکھتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بقرہ گائے کی جنس سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے۔ بحوالہ فتویٰ ثنائیہ صفحہ نمبر 809۔ اسی طرح فتویٰ اہل حدیث کے مؤلف مولانا ابو الحسنات محمد علی محمد سعیدی سے بھینس کی قربانی کے جواز کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا جائز ہے، چونکہ گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے بعین ہی۔ یہی جواب مفتی عبدالستار صاحب نے بھی دیا۔ بحوالہ فتویٰ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 946۔ مولوی عبدالقادر حصاروی سے سوال ہوا، لکھتے ہیں کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز کہنے والے کا مسلک درست نہیں ہے۔ بحوالہ فتویٰ حصاریہ و مقالات علمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 446۔ حافظ زبیر علی زئی کا فتویٰ ہے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے۔ بحوالہ فتویٰ علمیہ صفحہ نمبر 182۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ اہل حدیث غیر مقلدین کا ہے کہ 7 روزہ الاعتصام جلد نمبر 2 شمارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ بھینس بھی بقرہ میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ قاضی محمد عبداللہ MA LLB خانپوری بھینس کی قربانی کے جواز پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں کہ پس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھینس مسلمہ طور پر گائے کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، بھینس گائے سے زیادہ قیمتی اور جسامت بھی عام گائے سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے نفع بمقابلہ عام گائے کے زیادہ ہے، اس لیے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3، کم از کم بھینس کی قربانی کے جواز میں کوئی شک۔ غرباء اہل حدیث کے نائب مفتی مولانا عبدالقہار صاحب کا فتویٰ ہے کہ صورت مسئولہ میں واضح ہو کہ شرعاً بھینس چوپایا جانوروں میں سے ہے اور اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ گائے کی جنس سے ہے اور اس لیے جنس کی قربانی جائز اور درست ہے، اس لیے بھینس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اس دلیل کو اگر نہ مانا جائے تو گائے کے ہم جنس بھینس کے دودھ اور اس کے گوشت کے حلال ہونے کی دلیل بھی مشکوک ہو جائے گی۔ بھینس کی قربانی کا بحوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیق کی جائزہ صفحہ نمبر 237۔ غیر مقلد
عالم مولوی نعیم الحق ملتانی نے اس موضوع پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے کہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اس طرح کے اور بہت سے علماء غیر مقلدین کے اقوال ذکر کیے ہیں جنہوں نے بھینس کی قربانی کو جائز کہا ہے۔ تفصیل کے لیے اس کا آپ مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو استفادہ ہوگا۔ ناظرین محترم، جب تمام فقہا، محدثین، اہل لغت، حتیٰ کہ بعض بڑے غیر مقلد علماء نے بھینس کو گائے کی جنس سے مانا ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اس میں کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں، گویا کہ قرآن و حدیث میں گائے کے ضمن میں بھینس کا بھی تذکرہ ہے، اور اگر بھینس کو گائے کی ایک قسم نہیں مانیں گے تو بھینس کا گوشت، بھینس کا دودھ اور گھی کا تذکرہ بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں بھی حرام، ناجائز ہونا چاہیے، حالانکہ مذکورہ چیزوں کی حلت کے سبھی قائل ہیں اور کوئی اختلاف نہیں، تو جس بنیاد پر مذکورہ چیزیں حلال جائز ہیں اسی بنیاد پر بھینس کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ تخلف الحکم عن العلت لازم آئے گا کہ جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تمام ائمہ فقہا نے بھینس کو گائے کی جنس سے مان کر بھینس پر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، جبکہ قرآن حدیث سے بھینس کی زکوٰۃ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھینس کی زکوٰۃ وصول کی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ اگر قربانی کو ناجائز کہیں تو زکوٰۃ کو بھی ناجائز کہنا پڑے گا، اس لیے جس طرح بھینس کی زکوٰۃ صحیح ہے، اس کے گوشت، دودھ، دہی اور گھی کا استعمال درست ہے، اسی طرح قربانی بھی صحیح ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔